نعرہ تکبیر، حضور امیر شریعت، حضور امیر شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ تاج الشریعہ علامہ مفتی اشفاق قاضی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کشمیری اشعار پڑھنے ہیں اور 15 منٹ میں کلوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ کا مہیت ہوں زیادہ نہیں تھوڑی چونکہ خلیفہ تاج الشریعہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، تو بس میرے پاس کچھ منٹ رہ گئے ہیں، تو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، سمیٹنا چاہتا ہوں، چونکہ علماء کرام تشریف فرمائیں۔ اب زیبا نہیں دیتا کہ ان کے سامنے کچھ لب کشائی ہو جائے، لیکن کشمیری میں قرآن کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ علمدار ان کی کشمیر رحمت اللہ علیہ فرماون، سبحان اللہ، دون قرآن پران کو نمو دکھ، قرآن پران کون گوئی سو، اللہ اللہ اللہ، قرآن پران کون گودو، قرآن پران کون گوئی سو، قرآن پران زندگی درودو، قرآن پران دل منصور۔ او میاں نوجوانوں ولی ہوئی قرآن پڑھو، قرآن پران قسم اسم دنیا نیارے کیا اللہ تعالیٰ جو فرماؤ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ رب فرماؤ اگر بھئی قرآن یہ من پہاڑوں پر نازل کریں، یہ پہاڑ قسم ریزہ ریز، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ اللہ، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم اس قرآن کو نہیں سمجھ سکے۔ او میرے عزیزوں، میرے جوانوں، اللہ پاک نے فرمایا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ مِنَ الْکِتَابِ، اے میانے نبی سپری قرآن، اس قرآن میں چبت نازل کرو، اس قرآن میں چکن سوز، اے میانے محبوب علیہ السلام، کیونکہ میرے نبی کو مکہ والوں نے بہت تکلیفیں دی تھی، میرے مصطفیٰ کو مکہ والوں نے بہت تکلیفیں دی تھی، میں رہنے والوں نے بہت دعا دی تھی، دل مغموم ہو گئے تھے میرے پیارے آقا علیہ السلام کو، دل مبارک غمگین ہو گیا تھا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ نے فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اے میرے نبی پڑھیے قرآن، اے میرے نبی اس قرآن کو پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کے پہلے میں نے جو نبی بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوا ہے، ان کو بھی ایسی تکلیفیں ملی ہے، ان کو بھی ایسی ایذا ملی ہے، لیکن صبر کر لینا میرے نبی، آپ خود فلاحظہ فرما دیجئے۔ آقا نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، دل کو تسلی مل گئے، سکون مل گیا۔ او بے سکون دلو، اگر دلوں کو سکون چاہتے ہو، میرے نبی نے فرمایا قرآن کو پڑھا کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے میری محتاجی دور ہونی چاہیے، میری غربت دور ہونی چاہیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح اٹھنے سے پہلے، یعنی اٹھنے کے بعد، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، محتاجی دور ہو جائے گی، محتاجی دور ہو جائے گی، کیونکہ اس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ کل شے، اللہ پاک فرماتا ہے یہی وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہتا الف ایک لفظ ہے اور حرف ہے، اور لام اور ایک علام، ایک ہی الف لام میم ایک ہی حرف ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ آقا نے فرمایا جس نے الف پڑھا، جس نے الف